السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 11 رمضان دوسرے عرصے کا جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور دولت ہی دولت ہوگی۔ آپ کے گھر میں جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر وقت کامیابی ملے گی، ہر طرف سے کامیابی ملے گی۔ میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 11 رمضان دوسرا عرصہ جمعے کا دن بہت خاص ہوتا ہے، اور رمضان کے جمعے کا تو عید سے کم نہیں ہوتا۔ بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، کرتا ٹوپی پہن کر عیدگاہ مسجد جاتے ہیں جمعہ پڑھنے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے 11 رمضان کا۔ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے۔ رحمتیں لوٹ لو، رب سے اپنی باتیں منوا لو۔ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں دوں۔ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، تو میں کیوں نہ دوں گا۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنے شوہر تک سے لڑ جاتی ہے، کوئی بھی کچھ کہے تو ماں اپنے بچے کے لیے لڑ جاتی ہے، تو میرا رب 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو میرا رب کیوں نہ دے گا۔ جب ہم روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، کلام پاک کی تلاوت کریں گے، تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور جب راضی ہو جائے گا میرا پیارا رب، تو ہم جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کریں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں جتنی بھی خیر خیرات آپ چاہو کر سکتے ہو۔ آپ کی تھوڑی سی بھی، آپ کسی کی 1 روپے کی مدد کریں گے تو آپ کو 70 کا ثواب ملے گا۔ آپ کو 70 کا ثواب ملے گا۔ آپ ایک نیکی کرو گے تو 70 گنا ملے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، جس بھی حاجات کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ میرے بھائی آفس میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اور مدرسے میں آپ کہیں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مگر جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کسی سے بات چیت بالکل نہ کریں، اس دوران نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور شیئر ضرور کریں، صدقہ جاری سمجھ کے۔ انشاءاللہ وظیفہ جمعے کے دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت۔ اس وظیفے کو آپ چاہو تو سحری میں کر سکتے ہیں، تہجد میں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جمعے کا دن بہت زیادہ فضیلت کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، دعائے استغفار پڑھیں۔ جمعے کا دن بہت خاص ہوتا ہے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے۔ عصر اور مغرب کے بعد جس بھی حاجات کے لیے آپ کچھ بھی پڑھیں گے، اللہ پہ یقین کر کے بسم اللہ کا بھی عمل کریں گے، آپ کسی بھی عمل کو عصر اور مغرب کے بعد کریں گے، انشاءاللہ آپ مصلی سے کھڑے نہ ہو پائیں گے، تو آپ کا وہ کام بن جائے گا۔ جس بھی حاجات کے لیے آپ اس وظیفے کو یا کوئی سے بھی وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ جمعے کا دن بہت فضیلت کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن
سورہ بقر شروع اور آخر کا رکوع پڑھنا چاہیے۔ آل عمران کے شروع اور آخر کا رکوع پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف پڑھنے سے ہماری اگلی پچھلی گناہ معاف ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے، ہمارے تمام بلائے مصیبت بلائے ٹل جاتی ہیں۔ جمعے کا دن بہت فضیلت کا دن ہوتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھیں اور سورہ واقعہ، سورہ کہف، سورہ جمعہ ضرور پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ تھی جمعے کی فضیلت۔ اور آپ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم۔ اور درود ابراہیم نماز والا یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم 11 مرتبہ یا اللہ پڑھتے کے ساتھ میرا رب راضی ہو جائے گا، اور یا کریم پڑھتے کے ساتھ میرا رب کرم کر دے گا۔ جب میرا رب راضی ہو جائے گا اور کرم کر دے گا تو بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو ہر طرح سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ میرا رب کہے گا فرشتوں سے، جاؤ اس بندے پہ کرم کر دو، جاؤ اس کی تمام بلائیں دور کر دو، اسے جو چاہیے، جس بھی حاجات کے لیے اس نے یہ وظیفہ کیا ہے، میرے بندے کی وہ دلی مراد پوری کر دو۔ تو میری مائیں بہنوں، یا اللہ یا کریم کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اور آخرت سنور گئی، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اور جو دوسرا نمبر کا جو وظیفہ ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سیدھے ہاتھ کی 7 بار پڑھنا، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سورہ کوثر کو۔ اور سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی فاقہ نہ ہوگا، کبھی اس کے گھر میں تنگ دستی نہ ہوگی، کبھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کے گھر گھر میں کونے کونے میں برکت آ جائے گی، کاروبار میں بندی سے رکاوٹ سب ختم ہو جائے گی، حادثوں سے وسوسوں سے محفوظ رہو گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جو بھی کوئی سورہ کوثر پڑھے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں اتنی برکت آ جائے گی، کاروبار میں برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہ سکو گے، آپ خود ہی اپنی کھلی آنکھوں سے نظارہ دیکھو گے۔ اور جو تیسرا اور آخری وظیفہ ہے وہ اللہ کے پیارے نام کا وظیفہ ہے۔ جب میرا اللہ اپنے ناموں سے بندہ پکارتا ہے، اللہ کے ناموں سے، تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب شکلیں دیکھتا ہے نہ اس کے اعمال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، تیسرا اور آخری وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب غیب سے فرشتے بھیج دے گا، جاؤ اس بندے کی مدد کر دو، جاؤ اس کے تمام رزق کے دروازے کھول دو، اس کی جو بھی حاجات ہے، جس مقصد کے لیے بھی یہ مجھ سے چاہتا ہے، اس کی وہ دلی مراد پوری کر دو۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ 3 وظیفے چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں، کم سے کم 1 یا 2 منٹ لگے گی آپ کو، بتلانے میں وقت لگ رہا۔ اور پھر آخر میں بھی جتنی بار آپ نے درود ابراہیم یا چھوٹا درود شریف پڑھا تھا، اتنی مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔
جب ہماری گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی میرا رب راضی ہو جائے گا، کہے گا مانگ لے بندے کیا مانگتا ہے، میں تیری دلی مراد پوری کر دوں گا، مگر جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے، اور نمازوں کی پابندی کریں اور روزے رکھے اور کلام پاک کی تلاوت کرے روزانہ۔ اپنا کلام پاک بہت جلد سے جلد کریں، 1 یا 2 یا 3 4، آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں 3 4 قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، جتنا بھی پڑھو زیر زبر کو دیکھ کے پڑھو اور دھیان سے پڑھو، یہ نہیں کہ 4 5 یا 6 کر دیے۔ آپ 1 یا 2 کلام پاک بھی پڑھیں گی، دل لگا کے دھیان سے پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں، اپنی بہو کو بھی، بچیوں کو کہیں، چھوٹی چھوٹی بچی بہت جلد کلام پاک پیجا پیج کرنے کی وجہ سے زیر زبر کو دیکھتی نہیں ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، جب تک گناہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، آپ کی آنکھیں نم ہونی چاہیے، آنسو نکلنے چاہیے آپ کی آنکھوں سے، اور ایسی ٹوٹ کے دعا کرو جو میرا رب مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کی دعا قبول کر دے۔ اور پھر جب آپ کو یہ لگے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ تھوڑا نہ مانگنا رب سے، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، میرا رب آپ کی جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کیا انشاءاللہ وہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔